الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ کسی نہ کسی سے امید لگا کر رکھتا ہے، وہ کسی نہ کسی سے توقع رکھتا ہے، خیر کی توقع رکھتا ہے، وہ کسی نہ کسی سے سہارا چاہتا ہے۔ لیکن جو مومن ہے، جو صحیح معنوں میں مسلمان ہے، اس کی امید صرف اور صرف اللہ کی ذات سے ہوتی ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جیسے کہ قرآن میں ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یعنی وہ اس چیز کے اوپر یقین رکھتا ہے کہ جو اللہ کے اوپر یقین رکھتا ہے، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے، پھر وہ اور کسی سے کسی بھی طرح کی کوئی امید نہیں لگاتا۔ اب یہاں پر کوسچن یہ ہے کہ جب انسان کی نیچر میں ہے کہ وہ لوگوں سے امید لگاتا ہے، تو پھر کیوں اس چیز کا ہے کہ جی صرف امید جو ہے وہ صرف اللہ سے لگانی ہے، یا توقع جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ سے رکھنی ہے اور کسی سے ہم نے امید نہیں رکھنی؟ اب اس کا آنسر یہ ہے کہ انسان یعنی جن سے ہم امید لگاتے ہیں وہ تو خود انسان ہے، وہ تو محتاج ہیں، وہ تو اللہ کے آگے محتاج ہیں، وہ عاجز ہیں کہ آج اگر کسی نے آپ سے وعدہ کیا ہے تو کل وہ اس کو بھول جائے گا کہ اس نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ نہیں کیا۔ اور اگر آج وہ آپ کے ساتھ ہے، کوئی انسان ہے نا، وہ آپ کے ساتھ ہے، لیکن کل جب آپ اس کے ساتھ نہیں ہوں گے تو وہ ایسے ہو جائے گا کہ جیسے آپ اس کے ساتھ کبھی تھے ہی نہیں۔ لیکن اللہ کی ذات جو ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے، وہ کبھی نہیں بھولتا، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ لا یخلف الميعاد، کہ اللہ جو ہے وہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی بھی نہیں جا سکتا۔ تو اللہ ہمیشہ سے تھا، وہ ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ سے امید لگانے کا فائدہ ہمیں کیا ہوتا ہے، لوگوں سے امید لگانے کا کیا ہے، اور اللہ سے امید لگانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کبھی بھی غمگین نہیں ہوتا، اسے کسی طرح کا کوئی خوف نہیں رہتا کہ اگر اس کے اوپر کوئی مشکل آ بھی گئی ہے، سب لوگوں نے اگر اس کا ساتھ چھوڑ بھی دیا ہے، تو اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے سن رہا ہے۔ اللہ سے تو آپ جو دل کے اندر بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، مطلب آپ اپنے ابھی زبان پہ بھی نہیں لے کر آتے، تو اللہ اس چیز کو سنتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہر راستہ آپ کو بند نظر آ رہا ہے، لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ میرے ساتھ ہے، تو پھر ایسے انسان کو کسی بھی طرح کا جو ہے وہ دکھ نہیں رہتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ سے اس طرح کی امید رکھو جس طرح سے اس سے امید رکھنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اسی طرح رزق عطا کرے گا جیسے وہ پرندوں کو عطا کرتا ہے۔ تو اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ پرندہ جب صبح اپنے گھونسلے سے یا اپنی جگہ سے نکلتا ہے، اپنے گھر سے نکلتا ہے، تو وہ خالی پیٹ ہوتا ہے اور اس کو اب نہیں پتا کہ اب اس نے کھانا جو ہے وہ کہاں سے لینا ہے یا اس کو کہاں سے ملنا ہے، لیکن جب وہ رات کو گھر لوٹتا ہے وہ پیٹ بھر کے لوٹتا ہے۔ تو اسی طرح پھر مومن کی بھی مثال ہے کہ جب اللہ کے اوپر انسان توکل کرتا ہے تو اللہ پاک پھر رزق ہو گیا، پیسہ ہو گیا، کوئی بھی چیز ہے وہ اس کو ایسے راستے سے عطا کرے گا، مومن جو ہے وہ تو گمان بھی نہیں کرے گا، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اس لیے جب کبھی بھی لوگوں سے مایوسی ہو جائے، یعنی جن سے آپ نے توقع رکھی ہوئی ہے اور انہوں نے آپ کا بھروسہ جو ہے، آپ کی جو توقع ہے اس کو توڑ دیا ہے، تو کبھی بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ سے امید رکھیں۔ اچھائی کی امید، ہر اچھے کام کی امید صرف آپ نے اللہ سے لگانی ہے، کیونکہ اللہ جو ہے وہ آپ کی دعاؤں کو بھی سنتا ہے، آپ کے آنسوؤں کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ ہر وقت موجود ہے آپ کے ساتھ۔ تو جب بھی کبھی ایسی کنڈیشن ہو کہ آپ مایوسی کی طرف جا رہے ہیں، آپ ڈپریشن کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، کہ میرا جو توکل ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پر ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسا جو توکل ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔